الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز واجب الاحترام پیر طریقت حضرت علامہ سید سجاد باپو قادری چشتی بندہ نوازی، برادر اکبر حضرت پیر طریقت پیر سید یاسین باپو قادری مدظ اللہ العالی، پیر طریقت حضرت پیر سید محبوب الرحمن باپو قادری مدظ اللہ العالی، پیر طریقت سید کوثر حسین باپو مدظ اللہ العالی، شہزادہ والا تبار حضرت پیر سید عابد حسین باپو و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح والشمس الضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب،
اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، لو لگی ہے کہ اب اس در کے غلام چارے درد رضا کرتے ہیں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر منعقد ہے۔ یہ ہماری نگاہوں کے سامنے محمد رضوان جو دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں، ان کی نکاح کی تقریب کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ کے ذکر کی محفل کتنی قیمتی ہے۔ جب مرنے والے کے لیے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کی قبر و جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے۔ جب ذکر اللہ کی برکت سے قبر جنت بن جاتی ہے تو اگر شادی کے موقع پر ذکر اللہ کیا جائے تو زندگی جنت کیوں نہیں بن سکتی؟ ہم نے تیجوں پر تو اللہ کا ذکر کرنا سیکھا ہے، کاش کہ ہلدی کی رسم میں بھی ذکر اللہ کی محفل ہوتی۔ ہم نے جنازے اٹھتے وقت ذکر اللہ کرنا تو سیکھا ہے، بارات کے وقت اگر ہم ذکر اللہ کرنا سیکھ جائیں تو جو اللہ کا ذکر قبر کے عذاب کو دور کر سکتا ہے وہ اللہ کا ذکر دنیا کی مصیبتوں کو کیوں دور نہیں کر سکتا؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہم اپنی محفلوں کو اللہ کے ذکر سے، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے ذکر کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اس سے بڑی چیز کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس خوشی کے موقع پر میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر مومن کیسا ہوتا ہے، مومن کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ اوپر سے مضمون آ رہا ہے، میں نے ساری آیتیں نہیں پڑھی لیکن اوپر سے مضمون آ رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ یہ پورا مضمون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، اور یہ وہ مومنین ہیں جو اللہ کی راہ میں مرتے بھی ہیں اور مارتے بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا۔ توریت میں، انجیل میں، قرآن میں اس وعدے کا ذکر موجود ہے، اور یہ کیا بہترین خرید و فروخت ہے کہ انہوں نے اپنی جان اللہ کے ہاتھوں بیچ دی، اپنا مال اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان سے جان اور مال کا سودا کر کے بدلے میں ان کو جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ مومنین کی شان ہے، لیکن پھر اللہ پاک نے 9 صفات بیان فرمائی ہے مومنین کی۔ میں ایک پر ہی گفتگو کروں گا، لیکن آگے کی 8 صفات میں آپ کے سامنے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مومن کی پہلی صفت ہے التائبون۔ مومن وہ ہوتا ہے جو کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اب جن کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت قرآن میں دی، توریت میں دی، انجیل میں دی، اب یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج ہم لوگ اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، ایمان والا تو کہتے ہیں، لیکن کیا یہ ساری صفات ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو جنت کی بشارت کوئی دے یا نہ دے، اللہ خود تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ تمہیں کامیابی کا تمغہ کوئی دے یا نہ دے، اللہ خود تمہیں کامیابی کا تمغہ عطا فرما رہا ہے۔ مومن کی پہلی صفت التائبون، مومن توبہ کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں آئے ہوئے مومنوں ذرا بتاؤ ہم کب توبہ کرتے ہیں؟ کس وقت توبہ کرتے ہیں؟ کتنی توبہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
پر ہم گناہ کر کے بھی توبہ نہیں کرتے، لیکن سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت جب فرض نماز کا سلام پھیرتے تھے، کون؟ جس کے صدقے میں جنت بنی ہے، جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، وہ رسول، مسلم شریف کی حدیث ہے، وہ رسول جب سلام پھیرتے تھے نماز کا تو سب سے پہلے کہتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول استغفار کرتے تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ زنا کے اڈوں سے واپس پلٹتے ہیں تو قہقہے لگاتے ہوئے پلٹتے ہیں، یہ کون سے مومن ہیں؟ لوگ ناچتے ہیں تو قہقہے لگاتے ہیں، یہ کون سے مومن ہیں؟ ہمارے تمہارے رسول مالک جنت نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ تعلیم امت کے لیے مولا جیسی نماز پڑھنے کا حق تھا، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکتے۔ ذرا غور کریں، جس سید المعصومین نماز کے بعد استغفار کر رہے ہیں اور ہم گناہ کے بعد بھی استغفار نہیں کرتے۔ مومن کی پہلی صفت ہے توبہ، التائبون، مومنین توبہ کرنے والے ہو، توبہ کی عادت ڈالو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور استغفار کی برکت کیا آپ کو بتاؤں؟ اس سے بڑا تعویذ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ کون سا تعویذ؟ امام حسن کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بیٹا نہیں ہے، فرمایا استغفار کر تجھے بیٹا ہوگا۔ تعویذ دینے والا کون ہے؟ کون ہے تعویذ دینے والا؟ علی مرتضیٰ کا لال، علی مرتضیٰ کا پہلا جانشین، خاندان نبوت میں مولا علی کے بعد سب سے پہلے جو غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوا ہے اسے امام حسن ابن علی کہتے ہیں۔ ارے جو غوث العظم دستگیر کا بھی غوث ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ جب ہم مصیبت میں آتے ہیں تو یا غوث کہتے ہیں، جب غوث اعظم کو مصیبت آتی تھی تو وہ یا حسن کا۔ جو غوث اعظم کا غوث ہے ان سے کوئی کہہ رہا ہے، اسی لیے غوث پاک میں ہم کہتے ہیں ہم قادری، الحمدللہ ہم اپنی قادریت پر ناز ہی نہیں کرتے، بے فضل تعالی فخر کرتے ہیں، کیونکہ قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے بھی بخش دے گا، میرے مریدوں کو بھی بخش دے گا۔ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک کہ میں اپنے قادریوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے لوں۔ اسی لیے تو قادری مزے میں کہتا ہے ندا دے گا منادی، حشر میں ہم قادریوں کو ندا دے گا منادی، حشر میں ہم قادریوں کو او کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ گئے ایک وقت میں 70 مریدوں کے یہاں آقا، سمجھ میں آ نہیں سکتا معمہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا مجھ تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ جمیل قادری قربان ہو جا اپنے مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ غور کیجئے یہ غوث پاک ہے، اور وہ غوث، ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں، غوث پاک کس پہ ناز کرتے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی، اور تم قادری ہو مگر میں حسن کا بیٹا ہوں۔ انا الحسنی والمخدع مقامی۔ امام حسن کے پاس آیا، کہا میرے بیٹا نہیں، فرمایا استغفار کر بیٹا، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، کہا بارش نہیں ہوتی مرشد، کہا استغفار کر بارش ہوگی۔ حیرت، ایک نے کہا پھر وہ چلا گیا، ایک نے کہا کھیت کھلیان میں پھل صحیح نہیں آ رہے ہیں، تو کہا استغفار کر۔ ایک سوال 3 جواب۔
لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہا مرشد یہ بتائیں، سوال ایک ہی تھا، سوال ایک ہی، سوال جو ہے 3 تھے اور جواب ایک تھا، 3 سوال 1 جواب، سوال 3 تھے جواب 1۔ فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ تمہیں معاف کرے گا۔ اور پھر آگے کیا ہونا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور توبہ کرو وہ سناٹے کی زوردار بارش کو نازل فرمائے گا، اور توبہ کرو وہ تمہارے باغات کو ہرا بھرا کر دے گا، توبہ کرو اللہ تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے گا۔ قرآن سے آپ نے استدلال فرمایا، یہ استغفار ہے، توبہ ہے۔ ہم لوگ اولاد نہیں ہوتی تو بولتے باپو تعویذ دیجیے، تعویذ امام حسن سے بڑا تعویذ کسی کے پاس؟ توبہ کرو، توبہ کرنے کی عادت ڈالو، اور مومن کی پہلی صفت توبہ ہے۔ میں اس پر اور زیادہ نہیں کہتا ورنہ میں اپنے اصل عنوان سے جو مجھے دیا گیا ہے میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ تو پہلی صفت مومن کی، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور سوتے وقت تو 3 بار استغفار پڑھ ہی لیا کرو۔ جو سوتے وقت استغفار پڑھتا ہے، اور پھر بات استغفار کی اتنی زبردست ہے، اللہ نے محبوب سے کہا محبوب ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، 2 شرطیں عذاب نہ دینے کی۔ نمبر 1، تم ان کے درمیان جب تک موجود ہو تب تک عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک یہ توبہ کرتے رہیں گے اس وقت تک ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ توبہ قبول نہیں کرتا، یہ سب نادانی کی باتیں۔ جو توبہ کرے، جو توبہ کرے اللہ قبول کرتا ہے۔ دروازے توبہ کے بند نہیں ہوئے ہیں، جب اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا تو کسی ملا کو بھی حق نہیں ہے توبہ کا دروازہ بند کر۔ قدرت نے دروازے کھول رکھے، اس لیے یہ مایوس ہونا کہ ہم توبہ کریں گے تو، ارے جب وہ مشرکین کی توبہ قبول کرتا ہے، کوئی مشرک اگر شرک سے توبہ کر لے اسی وقت اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس لیے کثرت سے توبہ کرو، رزق بڑھے گا، مال آئے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں جو استغفار کرے اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ لوگ وظیفے مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائیو اس کے دیے ہوئے وظیفوں کی بجائے پہلے قرآن اور حدیث کے وظیفوں کی طرف آؤ۔ ہم بہت دور چلے گئے قرآن و سنت سے، بہت دور چلے گئے، اس لیے دشمنان اسلام کو موقع مل رہا ہے ہمیں گمراہ کرنے کا۔ استغفار کثرت سے، نہیں کوئی لمبی چوڑی استغفار کی دعا تھی، استغفر اللہ کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے، بڑی برکت ہے استغفار کی۔ نمبر 2 العابدون، مومن کی دوسری صفت وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اس کی زندگی میں عبادت ہے، مومن عابد ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اور آج ہم مومن کہلاتے ہیں اور افضل العبادات نماز ہماری زندگی میں نہیں۔ کون سے مومن ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ نماز زندگیوں میں نہیں۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو 5% پڑھتے اس میں اکثر کو نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ نماز کا طریقہ آتا ہے۔ نماز کی طرف آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اگر ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر اللہ و رسول کی نظر میں مومن کامل ہو جائیں گے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ رسول کی نظر میں مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسجد نہ ہو۔ اور میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ جنت میں جانے کا خواب دیکھتے ہیں، اللہ کی جنت تو سدرۃ المنتہا پر ہے، لیکن اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے ہمارے محلے محلے میں جنت اتار کر کے
کے رکھی ہے. زمین کی جنت کو مسجد کہتے ہیں. ارے تم زمین کی جنت میں نہیں جا سکتے تو تم سدرہ کی جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ جو نیند سے اٹھ کر کے فجر کی نماز میں زمین کی مسجد پر نہ جائے، زمین کی جنت پر نہ جائے، وہ موت کی نیند سے اٹھ کر سدرہ والی جنت میں کیسے جائے گا؟ بتائیے. جنتی ہونے کا خواب دیکھتے ہو، یہ مسجد زمین کی جنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا زمین کی جنت. اسے معمولی نہ سمجھو مسجد کو. مسجد کا حق کیا ادا کرتے ہو؟ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کر کے جو ہے پب جی کھیلتے ہو اور اذان سے پہلے اٹھ کر ایسے جاتے ہو چلو اذان ہو رہی ہے نمازی آئیں گے. مسجد میں استنجا کے لیے جو تو جاتے ہو، مسجد میں نماز کے لیے کب جاتے؟ بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے مومن کی ڈیفینیشن. مومن، کیونکہ میں اپنی بات کروں تو مجرم ہوں گا، کوئی اپنی بات. اللہ بتا رہا ہے مومن اللہ کی نظر میں کون ہے؟ التائبون العابدون، عبادت کرنے والا. عبادت نہیں ہے، بھول جاؤ. آپ خود ساختہ اپنے آپ کو مومن تو کہہ رہے ہو، لیکن مومن کامل آپ قدرت کی نظر میں کبھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ عبادت کو اپنا وتیرہ نہ بناؤ، عبادت کے عادی نہ ہو جاؤ. مجھے بتاؤ کوئی مومن ایسا بھی گزرا ہے جس کی زندگی میں عبادت نہ ہو؟ اللہ اکبر. رسول اللہ سے لے کر سیدنا صدیق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم، ان کے بعد عثمان غنی، ان کے بعد مولا علی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، امام حسن، امام حسین، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ، سیدہ خدیجہ، ام المومنین ام سلمہ، ام المومنین میمونہ، ام المومنین ام حبیبہ، ام المومنین جویریہ، ام المومنین زینب، ام المومنین زینب بنت خزیمہ. مجھے بتاؤ ان میں سے کون ہیں جن کی زندگیوں کے اندر عبادت نہ تھی؟ پھر غوث اعظم کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں، صابر پاک کو دیکھیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھیں، شاہ برکت اللہ کو دیکھیں، وارث دیوا کو دیکھیں، امام اہل سنت کو دیکھیں. کوئی ایسا نظر آتا ہے جس کی زندگی میں عبادت نہ ہو؟ ہم بغیر عبادت کے کیسے مومن ہیں؟ عبادت کو جب تک لازم نہیں مرنا ایک دن ضرور ہے. ایک دن موت آئے گی، ایک دن موت آئے گی. اللہ سے بہت دور چلے گئے، اپنے رشتے کو بہت کمزور کر لیا. اور یاد رکھنا ساری عبادتوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے زیادہ عبادتوں میں جو اہم ہے اسے سجدہ کہتے ہیں. سجدہ وہ ہے ادھر پیشانی زمین پر آئی، ادھر اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے گئے، بندہ خدا کا قرب پا. تیسری صفت الحامدون، مومن اللہ کی حمد کرتا ہے. الحمدللہ، جب بھی اس کو کوئی نعمت میسر آتی وہ اللہ کی حمد کرتا، حمد کرتا، حامد ہوتا ہے مومن. اور حمد کب کی جاتی؟ کوئی خوشی میسر آئی، خوشی کے موقع پہ شکر کیا جاتا ہے، حمد. اور الحمدللہ رب العالمین، جس نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت کی جتنی نعمتیں ہیں سب کا شکر ادا ہو جاتا ہے. یہ الفاظ ایسے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو پہلی مرتبہ الحمدللہ کہے اللہ کا وہ شکر ادا کرنے والوں میں حامدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو دوسری مرتبہ الحمدللہ کہے، اب یہ جو نعمت ہے اس نعمت کا اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. اور جو تیسری مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ والوں کے یہاں بچے پیدا ہوتے تھے وہ مٹھائی بعد میں بانٹتے تھے، پہلے سجدہ شکر ادا کرتے الحمدللہ. شکر کی بات آئی تو مجھے ایک حدیث یاد آئی. اللہ نعمت دیتا ہے، غور کیجئے، اسی پہ تھوڑی بات کرتا ہوں. آپ کی توجہ بہت اچھی ہے، بہت سکون سے سن رہے ہیں. ویسے بھی ماشاءاللہ اس علاقے کے لوگ اچھے سے سنتے ہیں الحمدللہ. نعمت، زندگی نعمت ہے، آنکھیں بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، حتیٰ کہ جس کو نعمت نہیں سمجھتے وہ بھی نعمت ہے. پلک کے جو بال ہیں یہ بھی نعمت ہے، کبھی سمجھا ہی نہیں. آپ غور کرنا یہ پلک کتنی مرتبہ جو ہے وہ پنکھا جھلتی ہیں آنکھوں کو.
اگر یہ پلک نہ ہو چند دن میں اندھے ہو جاؤ. آنکھوں کی حفاظت یہ پلکیں کرتی ہے، اور اس کے بعد بار بار یہ اپنا پہلو بدلتی، پنکھے کی طرح آنکھوں کی حفاظت کرتی. یہ پلک کے بال نہ ہو. کبھی اس پہ غور کیا کہ پلک کے بال بھی کچھ ہوتے ہیں؟ غور کیجیے. یہ نعمت ہے اللہ کی. کان نعمت ہے اللہ کی، زبان نعمت ہے اللہ کی. لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا، میں نے کہا کیا نہیں دیا. ایک جملہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو بہت اچھے سنیں. آپ کروڑوں پتی ہے، اگر فٹ پاتھ پر بھی پڑے تو آپ کروڑوں پتی ہے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ آنکھ جو ہے مجھے 2 لاکھ میں دے دے تو دو گے کیا؟ 5 لاکھ میں دو گے تو دو گے کیا؟ 10 لاکھ میں دیں گے تو دو گے کیا؟ نہیں دو گے. اس لیے کہ نئے تو چین ہے. چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اگر کوئی 10-20 ہزار میں طلب کرے تو کیا دو گے؟ نہیں دو گے. تو آپ کے کان، آپ کی آنکھیں، آپ کی زبان، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یہ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے. کتنے ایک اگر یہ پانی نہ ملے تو آدمی مر جائے. یہ جو پیسوں پہ غرور اور گھمنڈ کرتے ہو یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کی نعمتیں بڑی چیز ہے. جو تم نے کمایا وہ بڑی چیز نہیں ہے، جو اللہ نے عطا کیا وہ بڑی چیز ہے. اس پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک بات، دیکھیے آپ کو ابھی سمجھ میں آئے گا. پالی تانہ میں یا گرد نواح سے بھاؤ نگر آس پاس جہاں سے بھی آپ لوگ آئے ہیں، یہاں غریب لوگ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب، لیکن ان میں کوئی بادشاہ نہیں ہے نا، کوئی بادشاہ نہیں ہے. لیکن میں بادشاہ کی بات کر رہا ہوں. پھر بادشاہ بھی سیریا کے بادشاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ لوگ 2-4 دن کے اندر اٹھا کے بھگا دیں، ایسا بادشاہ نہیں. یمن کے بادشاہ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں. ایسا بادشاہ جس نے بادل کو دیکھ کر کے کہا تھا او بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس لے، تو جہاں بھی برسے گا میری ہی حکومت میں برسے گا. یعنی وہ بادشاہ جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، اس بادشاہ کو دنیا ہارون رشید کہتی ہے. ہارون رشید اتنا کر و فر والا بادشاہ تھا. حج کو جب گیا ہے تو بغداد سے اس نے حج کا سفر شروع کیا ہے. بغداد شریف سے لے کر مکۃ المکرمہ تک اس کے رستے میں قالین بچھائی گئی تھی جب وہ حج کے لیے چلا تھا کہ بادشاہ کا پیر زمین پہ پڑنا نہیں چاہیے. اتنے کر و فر ہے تمہارے، کس پر اترا رہے ہو، کس پر گھمنڈ کر رہے ہو، کس کی وجہ سے خدا کو بھول رہے ہو؟ یہ بلڈنگیں، یہ ڈالر، یہ پیسے، یہ پاؤنڈ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ کاریں، کس پر خدا کو بھول رہے ہو؟ ہارون رشید وہ بادشاہ تھا جس نے قالین پر چل کر حج کیا ہے، جس کی سواری بھی قالین پر چلی. میں سوچتا ہوں کہ اگر 200-400 آج کے حاجیوں کا خرچہ بھی سمیٹ لیا جائے تو صرف اس کی قالین کے خرچے کے برابر نہیں ہو سکتی. کتنی قالین بچھی ہوگی، غور کیجئے بھائیو. اس کی بیوی کی سوچ یہ تھی کہ جب وہ حج پہ گئی، دیکھا لوگ عرفات میں پیاس کے لیے ترستے ہیں، پانی کے لیے ترستے ہیں، اس نے بغداد شریف سے نہر کھدوائی عرفات تک. آج بھی وہ نہر زبیدہ کے آثار آپ کو میدان عرفات میں نظر آئیں گے. غور کیجئے، نہر لے جانا کوئی آسان کام. اگر کسی کو لگتا ہے کہ قالین کیسے بچھائی جا سکتی، اصل میں آج کل کے چھوکروں کو پتہ ہی نہیں کچھ. ابھی بولے کہ قالین بچھی تھی تو بولیں گے کہ یہ دماغ میں نہیں آتی. سب وہ دماغ میں. نہر زبیدہ تو دکھ رہی نا آثار، تو جو پانی لے جا سکتا ہے وہ قالین نہیں بچھوا سکتا. آج کل کے چھوکروں کا حال یہ ہے. اصل میں جب آپ اللہ والوں کا دامن چھوڑو گے تو شیطان آپ کو ورگلائے گا. آپ کوئی کرامت بیان کیجئے وہ فوراً عقل پہ پرکھنے لگتے ہیں. آپ کوئی واقعہ بیان کیجئے وہ گڑا ہوا قصہ کہانی کہنے لگتے ہیں. آپ مردہ زندہ ہونے کی بات کریں وہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ سب تو کہانی قصے، کہانی گڑھتے ہو. وجہ اس لیے کہ ان کو یوٹیوب پر کچھ ایسے نابالغ محققین مل گئے ہیں کہ جو خود بھی نابالغ عقل سے پیدل ہیں اور یہ ان کو بھی بے وقوف بنا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو بخاری کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، ہم تو قرآن اور حدیث کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں. ہم نے کہا اللہ کے بندو، قرآن اور حدیث کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں، یہ نعرہ کبھی کسی اللہ والے نے لگایا ہی نہیں. قرآن اور سنت کو تو سب مانتے ہیں
لیکن یہ کہنا کہ ہم قرآن اور سنت کے سوا کسی کو نہیں مانتے، یہ بہت جرأت کی بات ہے۔ اور اگر آپ کسی نابالغ ایسے محقق سے متاثر ہیں تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے، قرآن اور سنت کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہے جس کو ماننے کا حکم خود قرآن اور سنت نے دیا ہے۔ ہاں، قرآن نے خود ماننے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کر جو اللہ کی طرف رجوع لایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، حدیث کہہ رہی اتبعوا سواد الأعظم فإنه من شذ في النار، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ بڑی جماعت سے مراد جو دور صحابہ سے لے کر آپ کے دور تک سب سے بڑی جماعت ہے، اس بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ اگر تم جماعت سے ہٹو گے فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ فِي النَّارِ، تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اگر یہ بات کہ ہم قرآن اور حدیث کے علاوہ کچھ نہیں مانتے تو مجھے بتائیے میرے بھائیوں، وہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو کون مانے گا؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں، ان کو کون مانے گا؟ اولیاء کاملین ہیں، ان کو کون مانے گا؟ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قرآن ہی تو کہہ رہا ہے، تو آپ قرآن کو کیسے مان رہے ہیں؟ یہی تو قرآن نے کہا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی کو پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، اسی کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے۔ اور قرآن کا انداز تو دیکھو، پہلے یہ نہیں کہا کہ اسی کو پڑھ کے ہدایت پائیں گے، کیا کہا؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، پہلے گمراہی کا ذکر کیا، اس کو پڑھ کر کے گمراہ بھی ہوں گے، اس کو پڑھ کر کے ہدایت بھی پائیں گے۔ آج کل اسکول کالج کے چھوکرے کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ یوٹیوب کے ایسے غیر معتبر محققین پر انہوں نے اعتبار کر لیا ہے جن کو اردو صحیح بولنا نہیں آتی، جو عربی گرامر بھی نہیں جانتے، صرف نو سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس طوطا مٹھو کی طرح انہوں نے چند باتیں رٹ لی ہے اور اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے، انبیاء کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے، اللہ کے بارے میں بکواس ہو رہی ہے، رسول اللہ کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں، یہ تو ارے نادان، قرآن میں بہت سی چیزیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، رسول اللہ کے سمجھائے بغیر صحابہ قرآن نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے عربی ماں کا دودھ پیا تھا اور عربی باپ کے خون سے وہ پیدا ہوئے تھے، پھر بھی نبی کے بغیر قرآن نہ سمجھ سکے، تو مجھے بتاؤ جب صحابہ نبی کے بغیر قرآن نہ سمجھ سکے تو یوٹیوب کے چھوکروں جنہیں تمہیں عربی کبھی نہیں آتی، تم قرآن سمجھ کیسے سکتے اور سمجھا کیسے سکتے؟ اور پھر قرآن تو اپنی جگہ، حدیث بھی کوئی جب تک کہ رسول اللہ کا فیضان شامل نہ ہو حدیث نہیں سمجھ سکتا، بلکہ یہ تو جس کو جتنا فیضان ملتا ہے وہ اتنا حدیث سمجھتا ہے۔ بعض حدیثیں فاروق اعظم سمجھ نہ سکے، میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب تک سمجھائی نہیں گئی فاروق اعظم کیا حدیث کی بات کرتے ہو؟ حدیث سمجھنے کے لیے جتنا نسبت رسول سے قربت ہوگی اتنا زیادہ تم حدیث سمجھو گے۔ میں دلیل پیش کر رہا ہوں، جملہ آپ کو سخت لگا ہوگا کہ فاروق اعظم بھی حدیث سمجھ نہ سکے، میں پیش کر رہا ہوں، دلیل پیش کر رہا ہوں، جب تک سمجھایا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا نے فرمایا اللہ کا ایک بندہ ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہے یا اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے، تو اس بندے نے دنیا سے جانے کو ترجیح دی ہے، رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات سنی تو فاروق اعظم خوش ہوئے، کیا بات کر رہے حضور کہ اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو موت و حیات کا۔ صدیق اکبر اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ فاروق اعظم نے غصے سے کہا، میں نقل کر رہا ہوں، فاروق اعظم نے غصے سے کہا اس بڈھے کو دیکھو کیا ہوا۔ فاروق اعظم کے جملے یہ تھے، غصے میں جملے یہ تھے، اس لیے کہ عمر کچھ سمجھ رہے ہیں، صدیق کچھ سمجھ رہے ہیں۔
عمر تو مسکرا رہے ہیں، صدیق رو رہے ہیں، اس لیے کہ حدیث ایک ہی ہے، ادھر بیٹھا ہوا سمجھ نہ سکا، ادھر بیٹھا ہوا سمجھ گیا۔ یہ حدیث مصطفیٰ ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصاح عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ فاروق اعظم نے کہا اس بڈھے کو کیا ہو گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں صرف نقل کر رہا ہوں تاکہ ان کا غصہ آپ کے سمجھ میں آ جائے، اس کو کیا ہو گیا؟ اور پھر ان کو کہا آپ رو رہے ہیں اتنی اچھی بات پر؟ حضور نے کیا بات کہی کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا۔ فاروق اعظم نے کہا عمر ہوش کرو، موت و حیات کا اختیار ان کے سوا کس کو مل سکتا ہے؟ یہ اب جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ چہرہ جی بھر کے دیکھ لو، اس کے بعد دیکھنے نہیں ملے گا۔ بولو صدیق کے سمجھائے بغیر فاروق اعظم کو حدیث سمجھ میں آئی؟ بتاؤ سمجھ میں آئی؟ ارے اللہ اکبر، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن کلام مصطفیٰ جو جانشین رسول صدیق اکبر نے سمجھا، فاروق اعظم کی وہاں رسائی نہ ہو سکی، پتا چلا یہ حدیث مصطفیٰ ہے، وہاں تک سب کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ جب فاروق اعظم کی رسائی وہاں تک نہیں ہوئی تو یہ نابالغ چھوکروں کی رسائی وہاں تک ہو جائے گی؟ اور کہتے ہو ہم تو حدیث سے دین پیش کریں، یہ حدیث، یہ شان ہے حدیث مصطفیٰ کی، یہ حدیث مصطفیٰ کی شان۔ اس لیے حدیث کو اپنی اٹکل سے اس کو نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، 1450 سال ذخیرہ سامنے رکھو تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک حدیث اور پیش کر دوں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ایک حدیث پاک نہ سمجھ، کئی حدیثوں کا معاملہ ہے لیکن ام المومنین مفتی 4 ملت جس کے بستر پہ قرآن آتا ہے، وہ حدیث سن لے، فوائد الفوائد میں وہ حدیث ہے، سن لے ذرا۔ ہائے ہائے کہاں تک رسائی، معاذ اللہ میں کوئی توہین کر دیں، نہیں استغفر اللہ، صرف سمجھانا یہ نابالغ محققین جو بات کرتے ہیں کہ ہم حدیث بیان کریں، حدیث کے پیچھے جو راز ہے تم سمجھو گے تمہیں سمجھ میں آئے گا، نہیں سمجھ میں آئے۔ آقا نے فرمایا عائشہ ہم تم سے بہت خوش ہیں، جو مانگنا ہو مانگو۔ مشہور روایت، ہمارے مرشد محبوب الہی سلطان المشائخ سرکار نظام ملت والدین نظام الدین اولیاء نے حدیث بیان کی۔ آقا نے کہا ہم بہت خوش، تم جو مانگو گی تمہیں دیں گے۔ صدیقہ نے سوچا بن مانگے تو سب کچھ دیا، بن مانگے سب کچھ دیا، آج کہتے جو مانگ لو، جب بن مانگے سب دیا تو آج مانگنے کا کہتے ہیں تو ابا سے مشورہ کر لیں۔ صدیق اکبر سے مشورہ کیا، صدیق اکبر امت کا امام ہے، امت کا امام، رسول اللہ کے مصلی کا پہلا امام، حضور علیہ السلام کا پہلا جانشین، افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ صدیق اکبر نے کہا سب کچھ تو انہوں نے دیا ہے، اگر یہی کہتے ہیں کہ مانگنے پہ دیں گے تو کہنا معراج پہ گئے تھے جو باتیں ہوئی اس میں سے کچھ بتا دیں، لیکن بیٹی جب وہ بتا دے تو چھپانا نہیں، مجھے بھی بتانا تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں۔ میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں خلاصے کے طور پہ۔ صدیقہ نے کہا حضور جب آپ نے کہا ہی کہ جو مانگو گے دیں گے تو ایک کام کریں، معراج پہ گئے تھے تو جو باتیں ہوئی بتا دیں۔ سرکار نے کہا سب تو نہیں، ایک بتاتے ہیں۔ جب ہم معراج پہ گئے تو اللہ نے کہا محبوب تیری امت کا کتنا بھی پاپی ہوگا، اگر وہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو ہم اس کو بے حساب جنت عطا کریں۔ اگر کوئی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا تو ہم بے حساب جنت۔ اسی لیے صوفیہ کا مسلک یہی ہے، توڑا نہ کرو جوڑا کرو، جو جوڑے گا وہ خدا کی رحمت سے جڑے گا۔ اسی لیے ہمارے مرشد بابا فرید کہا کرتے تھے ہمارے پاس کینچی کی بات نہ کیا کرو، ہمارے پاس سوئی دھاگے کی بات کیا کرو، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے نا۔ ہائے ہائے کیا انداز تھا ان لوگوں کا۔ بہرحال تو سرکار نے فرمایا کہ کتنا ہی بڑا پاپی اور مجرم ہوگا اگر ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا تو اللہ اس کو بے حساب جنت عطا۔ صدیقہ خوش ہو گئی، صدیق اکبر سے کہا بابا یوں، حضور نے فرمایا بہت خوش تھی، صدیق اس پہ بھی روئے، بے حساب جنت کی بشارت ہے، صدیقہ خوش ہے، صدیق اس پہ بھی روئے۔ ام المومنین نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹی
हुजूर ने ये कहा ना कि जो टूटा हुआ दिल जोड़ दे बेहिसाब जन्नत है, चाहे अमल कितना भी बुरा। कहा यही कहा। तो कहा उसको तुमने समझा नहीं उसकी गहराई को। कहा अगर पापी हो और टूटा हुआ दिल जोड़े तो बेहिसाब जन्नत मिले, लेकिन अगर कितना भी परहेजगार और मुत्तकी और किसी का दिल तोड़ दे तो आपकी नजर तो बेहिसाब जन्नत में जाने पर है, बेहिसाब जहन्नम में जाने पर भी तो नजर रहे कि दिल तोड़ोगे तो क्या हो। ये हदीस है, ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। इस तरह बेशुमार बातें, बेशुमार रिवायतें, आपको हैरत होगी। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला एक फैसला कर रहे थे, मौलाए कायनात ने कहा यह फैसला नहीं किया जा सकता, क्योंकि हदीस में ये नहीं ये है। फारूक आज़म ने माथा चूम के कहा अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो लोग आलिम न थे, फ़क़ी आलिम थे, फ़क़ी थे, लेकिन हदीस की गहराइयाँ ये थी कि सिद्दीक़ अकबर के समझाने पर समझे। इस तरह बेशुमार रिवायतें मैं क्या क्या आपके सामने पेश करूं। तो ये याद रखिए, ये जो चक्कर चला है ना कि असलाफ को छोड़ करके किसी को भी पकड़ो। एक बात मैं पेश करूं, आखिरी बात इस सिलसिले, फिर अपने उन्वान की तरफ चलते हैं। देखो हदीस पढ़ने वाले हदीस सब सही पढ़ते हैं, बल्कि हो सकता है हमसे अच्छे अंदाज में भी पढ़े। हम तो छोटे से तालिब इल्म, हमें तो कुछ आता ही नहीं, हमें ना इल्म का दावा भी नहीं है। हदीस पढ़ने वाले हदीस सही पढ़ते हैं, समझने में ठोकर लगती है, समझाने में उससे बड़ी ठोकर लगती है। एक बात मैं आपके सामने रखता हूँ, ये जो नाबालिग मुहक्किकीन के चक्कर में पड़े हो ना, जिनका ना कोई बाप है, ना कोई माँ है, ना कोई मसलक है, ना कोई मज़हब है, इधर से कुछ चुराया, उधर से कुछ चुराया, शियों से कुछ ले ली, वहाबियों से कुछ ले ली, तबलीगियों से कुछ ले ली, सुन्नियों से कुछ ले ली, चूचू का मुरब्बा अकबर का वो जो दीन इलाही था उस तरीके से बना दिया है। यही हाल हो गया। और आप उन्हीं के भाई यार ये क्या बात करते हैं यार, अभी तक हमने अपने उलमा से नहीं सुनी। आप उलमा के पास बैठे कब हो? आप उलमा के पास आए कब हो? याद रखो, बुजुर्गों के कदमों से वाबस्ता रहो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह ने एहसान किया, इनाम किया, वो कौन है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। नबियों पर इनाम है, सिद्दीकीन पर इनाम है, शुहदा पर इनाम है, सालिहीन पर इनाम है। उन मुहक्किकीन के पास कौन है जो आपको गुमराह करने, अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं, सहाबा पर उंगलियां उठा रहे हैं, अहलुल बैत के बारे में कैसी कैसी बकवास कर रहे हैं। इसलिए होश के नाखून लो, सवाद आजम से ना कटो। हदीस सही पढ़ते मैं आपके सामने एक मुकदमा रखता हूं, मेरी बात समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ में आए तो आप मुझसे बात कर लें। एक हदीस है, सब पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ता है, सब पढ़ते हैं। हदीस है मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। ठीक, ये हदीस है, सब पढ़ते। अब उसको समझाने में ठोकर कहाँ लगी, समझने में ठोकर। देखिए कहाँ ठोकर खाता इंसान। हदीस को समझने के लिए भी अहादीस पे नज़र होनी चाहिए, बुजुर्गों के अक़वाल पे नज़र होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? अब ये हदीस सब पढ़ी, सबने पढ़ी, क्या मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। जालिम ने क्या समझाया? देखो देखो रसूलुल्लाह कहते हैं मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। सुन्नी भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, मेरी कब्र को ईदगाह मत बनाना। मतलब क्या कहा? मतलब ये कि जैसे ईदगाह पे भीड़ करते हो वैसे मेरी कब्र पे भीड़ मत करना। बात समझ में आती है? सही लगती है ना ये बात? लगती है ना सही? हाँ सही लगती है कि जैसे ईदगाहों पे भीड़ करते हो, ईद के दिन सब छोड़ छाड़ के कारोबार बंद करके ईदगाह पे जाते हो, ऐसे छोड़ छाड़ के मेरी कब्र पे भीड़ नहीं करना। सही लगती है। क्यों? इल्म ही नहीं है। लोगों को सही लगती है ना, इल्म नहीं है। अभी आगे पता चलेगा तो तब पता चलेगा ये सही नहीं बल्कि गलत है। मगर क्यों? आपने उन जाहिर बीन लोगों की बात सुनी जिनके पास 1450 साल जखीरा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा हदीस सही पढ़ी, तर्जुमानी गलत की, समझाया गलत, समझा गलत, इसलिए कि रसूलुल्लाह से उनको निस्बत क्या है, उनके पास क्या सनद है हदीस की,
ان کے پاس کیا سند قرآن کی، ان کو کس سے قرآن ملا، ان کو کس سے ملا، ان کو کس سے ملا. اٹھ کر کے بیٹھ گئے یوٹیوب پر، کمرے میں بند ہو کر کے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ بھی ان سے متاثر ہونے لگے، اپنے بزرگوں سے بدظن ہونے لگے. جب یہ کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب جیسے عیدگاہوں میں آتے ہو ویسے میری قبر پہ نہ آنا، اگر یہی معنی اس حدیث کے ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کے مزار پہ اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کے مزار پہ بھیڑ ہوتی. ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ہو نہ ہو. حدیث ہے آقا فرماتے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، شام تک سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے اور پھر فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ اکبر. حتیٰ کہ وہ خدمت کے فرشتے قیامت میں حضور کے ساتھ ساتھ آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سنیے، توجہ سے سنیے. وہ جلایا گیا تھوڑا سا بند کر. کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو بند کر. ان محفلوں کے پاس بھی آ کے سگریٹ پیتے ہیں. استغفر. درود شریف پڑھیں، ناک میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں، جلسوں کو بھی کھیل تماشا غزلوں کی محفل کی طرف. یہ اللہ والے اتنے اچھے سے سن رہے، دائیں بائیں سے سگریٹ کی بو آ رہی. لا الہ. درود شریف پڑھیں، بند کرو. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسن. توجہ آپ کی. ظالم نے یہ کہا، کیا کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار پر ایسے بھیڑ نہ لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو. اگر یہ بات اس کی درست ہوتی تو وہاں تو فرشتوں کا بھی میلہ لگا ہوا ہے. فرشتے بھی میلہ بھیڑ لگا کر کے وہاں موجود ہے. ارے اللہ اکبر. اولیاء بھی وہاں موجود ہے، امت محمدیہ بھی موجود ہے، اور خود اللہ بھی فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو تجھ سے مانگے تو اس کو جھڑکنا مت. ارے جس دروازے سے جھڑکا نہ جائے گا وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو پھر بھیڑ لگے گی کہاں؟ جہاں ملتا ہے وہیں تو بھیڑ لگتی ہے. ورنہ دیکھ لے ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل سونے پڑے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی نہیں جاتا. لیکن ایک آستانہ ایسا بھی ہے میرے خواجہ کا جہاں ہر مذہب و مسلک کا آدمی پہنچ رہا ہے. کیوں؟ خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جب بیٹا اتنا عطا کرتا، جب بیٹا اتنا عطا کرتا ہے تو نانا کتنا عطا کرتا ہوگا. بولو حدیث صحیح پڑھی، سمجھایا غلط نہیں سمجھایا غلط. اب ہم سے سمجھو، اپنی مرضی سے نہیں کہتے. 1450 سال کی پوری امانتیں موجود ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اتنی بات حضور کی حدیث. بیچ میں اس کی اپنی بدماشی کے کہا جیسے بھیڑ لگاتے ہو یہاں بھیڑ نہ لگانا. یہ اپنی طرف سے سمجھایا. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتاؤ عیدگاہ تم سال میں کتنی بار جاتے ہو؟ کتنی بار جاتے ہو؟ جاتے ہو تو بولو نا کتنی بار جاتے ہو. میں عیدگاہ کا امام ہوں الحمدللہ. اپنے شہر میں عیدگاہ کا امام ہوں. کم و بیش 5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ عیدگاہ کی، وہاں میں امامت کرتا ہوں. میں بھی 2 مرتبہ کے علاوہ تیسری بار نہیں جاتا. امام نہیں جاتا تیسری بار، تم کیا جاؤ گے مقتدی تیسری بار. ہاں جو مسجد نہیں آتے بیچارے وہ عیدگاہ کیا جائیں گے تیسری بار ہیں. لا الہ الا اللہ. بہرحال کتنی بار جاتے ہو سال میں؟ بولو کتنی بار جاتے ہو؟ 2 بار. نیک سے نیک آدمی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 بار. متقی سے متقی کتنی بار جاتا ہے؟ تہجد گزار بھی کتنی بار جاتا ہے؟ ارے ولی کتب ابدال بھی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. جیسے عیدگاہ میں 2 بار سال میں جاتا ہے ایسے 2 بار نہ آنا. جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی. جو
بولو بات سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ ارے ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے، نبی کے مزار پہ جانے سے شفاعت ملتی ہے۔ ثواب والا پھنس سکتا ہے، شفاعت والا نہیں پھنس۔ اب بتاؤ، حدیث دونوں نے پڑھی، حدیث ترجمانی کس نے اچھی کی ہے؟ اہل سنت۔ میں نے نہیں، میں تو ہوں بھی کچھ نہیں، میں یہ سب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، انہوں کے پاس کوئی بزرگ نہیں ہے، اس لیے اپنی مرضی سے بکتے ہیں، اور ہمارے پاس بڑے بڑے کیسے بزرگ ہیں، سلام کرتے ہیں تو مزار رسول سے جواب آتا ہے، مسافے کی تمنا کرتے ہیں تو احمد کبیر رفاعی کے لیے ہاتھ باہر آتا ہے، غوث الاعظم دستگیر خطاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی محفل کو فیض دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں سے بدظن کیا جا رہا ہے، ہم بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ہم نے کہا نہ مانو، یہ تو نصیب کی بات ہے نا، کسی کے نصیب میں نابالغ چوزا ہے، کسی کے نصیب میں بزرگان دین ہے۔ بات کیا ہے؟ تو ہم قرآن حدیث مانتے ہیں، ارے قرآن حدیث کو سمجھو، سمجھنے کی اوقات تو لاؤ۔ کیا اوقات ہے؟ کمرے میں بیٹھ کے بک بک کرنا اور بات ہے، اور حقائق کی طرف گفتگو کرنا اور بات ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، بزرگوں کا دامن نہ چھوڑو، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ بات دور نکل گئی، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ ہارون رشید حج کو گیا تو اس کے لیے قالین بچھی ہے نا، کیا دولت تھی، کیا سلطنت تھی، کیا مال تھا، کیا طاقت اور قوت تھی۔ اتفاق سے اس کو رستے میں ایک دیوانہ مل گیا، اور وہ دیوانہ تھا میرے امام جعفر صادق کا دیوانہ، اور اس دیوانے کو دنیا کہتی بہلول ڈانا۔ اہل بیت کا پاگل بھی اوروں کے ہوشیار سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے۔ ہائے ہائے، جسے جعفر صادق نے دیوانہ بنا، کیا وہ دیوانہ تھا، گھروندے بنا کر کہتا تھا جنت بیچ رہا ہوں، اور بیچ دیتا تھا، بیچ دیتا تھا۔ ہارون کو اپنی بیوی پہ بھی اس معاملے میں کنٹرول نہ رہا، خود تو محل میں سوتا رہا، بیوی جنت خرید لے گئی۔ مشہور بات ہے نا، یہ غلامی اہل بیت کا صلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیا اہل بیت کی غلامی کر کے جنت ملے گی؟ میں نے کہا ملے گی ہی نہیں، جنت بیچنے کے قابل بنا دیتے ہیں یہ لوگ، ورنہ بہلول کیا تھا تمہیں پتہ ہے؟ بہلول ہارونی کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ ہاں، بہلول ہارونی کے خاندان کا ایک فرد، بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، بہت بڑا عالم، بڑا علامہ، بڑا فقیہ۔ امام موسیٰ کاظم امام جعفر صادق کے شہزادے کے دور میں ہنگامہ ہوا، میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، ابھی ٹائم بھی نہیں اس کا۔ ہنگامہ ہوا تو اس ہنگامے میں یہ ہوا کہ بادشاہ وقت نے اعلان کر دیا کہ جو کاظم کے موسیٰ کاظم کے ساتھ ہیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، اور جو ہمارے ساتھ ہیں ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو جو لوگ ایسے ہی چلتے چلاتے ماننے والے تھے امام موسیٰ کاظم کے، وہ سب بھاگ گئے۔ چند لوگ ایک دم پکے تھے، وہ جیل میں چپکے سے ایک چٹھی بھیجتے ہیں کسی کے ہاتھ سے کہ سرکار آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ آل رسول کا ساتھ چھوڑ کے جائیں گے کہاں، اور یہاں چھوڑ دیا تو وہاں کون پھر پوچھنے والا ہے، وہاں تو سب آپ ہی لوگوں کا ہے نا، پلسرات سے اسی نے گزرنا ہے جس کو مولا علی نے چٹھی دینا ہے، جنت کے سردار آپ کے دادا حسن حسین ہیں، یہی سب تو ہے نا، آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے۔ تو اب خط تو آیا، خط آیا تو امام موسیٰ کاظم نے خط پر لکھا جیم، کیا لکھا؟ جیم۔ اس جیم کو تمام عاشقوں نے پڑھا،
کوئی جیم کو کیا سمجھا، کوئی جیم کو کیا سمجھا، کوئی جیم کو کیا سمجھا. جس نے جو سمجھا اس نے عمل کیا. اور یہ بہلول جو تھا اس نے جیم کو سمجھا جنون. پاگل ہو جاؤ. پاگل نہیں تھے لیکن پاگل ہو جاؤ، یعنی پاگل بننے کی ایکٹنگ کرو. اور کہا میرے امام نے مجھے کہہ دیا جنون، یعنی بس پاگل ہی بن کے رہنا. وہ بہت لمبی داستان ہے، پھر اب ادھر نہیں جاتا. بہلول جو تھا وہ دیوانہ بن کے، بال بکھرے، بہت بڑے گھر کا آدمی تھا، بہت بڑا عالم فقیہ، بہت اچھا آدمی، وہ حاضر دماغ. کبھی بہلول دانا پر ہی گفتگو ہو تو گھنٹوں گزرے. لیکن بہلول جو تھے، اب بہلول نے ہارون رشید کو پکڑا، حج کو کر و فر سے جا رہا تھا. اور بہلول نے جب پکڑا تو ہارون رشید سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حج کو جا رہے ہو. کہ کوئی نصیحت کر دو. کہا حکومت پہ اترانا چھوڑ دو. ہارون کو نصیحت کی، حکومت پہ اترانا چھوڑ دے. کہا بہلول تجھے پتہ ہے کہ میری حکومت کتنی بڑی ہے؟ کہا جتنی بڑی ہو، لیکن اس کی حیثیت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ بہلول ہے، اہل بیت کا دیوانہ، بہلول دانا. ہاں کیسا دانا تھا. اور تیری حکومت کی حیثیت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے. ہارون نے کہا کیا بکتے ہو، شرم نہیں آتی اس طرح کی بات کرتے؟ کہا نہیں، آپ کو شرمانا چاہیے، میں تمہیں سمجھاتا ہوں تیری حکومت ایک گلاس پانی کیسے. آپ بھی سن لو ذرا. اس لیے شکر کرنا شروع کرو. شکر کرو. مومن حامد ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، شکر کرنے والا ہوتا ہے، حمد کرنے والا ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں تیز رفتار اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے نعمتیں بھاگنے کے معاملے میں. نعمتیں سب کے پاس نہیں رہتی، اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہر عروج کو زوال ہے. یعنی اگر آج مالدار ہے تو کل رہے گا ضروری نہیں ہے. آج عزت ہے کل رہے گا ضروری نہیں ہے. آج مقرر ہے کل رہے گا ضروری نہیں ہے. آج نعت کھائے ضروری نہیں ہے کل بھی رہے. آواز اچھی ہے تو کل بھی ضروری رہے. کچھ نہیں. آواز کو بھی زوال ہے، خطابت کو بھی زوال ہے، امامت کو بھی زوال ہے، دولت کو بھی زوال ہے، عروج کو، ہر عروج کو زوال ہے. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ نے تو اپنے شعر میں کہا ہر زوال را کمالو، ہر کمال را زوال، ہر کمال کو زوال ہے، ہر زوال کو کمال ہے. یاد رکھنا. لیکن کچھ لوگوں کو زوال نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ ہمیشہ دولت مند بن کے رہو، چاہتے ہو کہ ہمیشہ عزت دار بن کے رہو، نعمت کبھی نہ چھینی جائے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمت شریر اونٹ سے زیادہ بھاگنے کے معاملے میں تیز رفتار ہے. صحابہ نے کہا حضور اونٹ جب بھاگتا ہے تیز رفتار شریر تو ہم اس کو باندھنے کے لیے رسی کا استعمال کرتے ہیں، نعمتیں باندھنے کے لیے بھی تو کوئی رسی ہوگی. آقا نے کہا رسی ہے. کہا وہ رسی کیا ہے؟ کہا وہ شکر کی رسی ہے. جو شکر کرے گا نعمت اس کے پاس سے کبھی نہیں جائے. جس نے غرور کیا نعمتیں چھینے گی، اور جس نے شکر کیا لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ زیادہ دے گا. لیکن شکر صرف الحمد کا نام نہیں ہے. یہ جو آج اللہ عید کا موقع دیتا ہے، عید کے موقع پہ مسلمان جو عیاشیاں کرتے ہیں یہ شکر نہیں ہے. شادی کا موقع اللہ دیتا ہے، مہندی کی رسمیں ہیں، ہلدی کی رسمیں ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، بلکہ نچنیوں کو نچایا جا رہا ہے، ان کو نچایا جا رہا ہے جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا. مسلمانوں کے آنگن کے اندر زنکے ناچ رہے ہیں، نامرد ناچ رہے ہیں، عورتیں ناچ رہی ہے، ڈانڈیا کھیلی جا رہی ہے. یہ شکر ہے یا ناشکری ہے؟ اور سن لو، جس نے خدا کی نعمت کو پا کر کے غرور کیا، گھمنڈ کیا، اس کے غضب کو چیلنج کیا، اللہ اس کو ایسی دردناک مار عطا کرتا ہے کہ پھر اس کو روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیتا ہے. آج قدرت نے دولت دی ہے تو اس کے محبوب کے قانون کو پیروں تلے روند رہے ہو، ناچ کے ڈی جے بجا بجا کر کے قدرت کو چیلنج کر رہے ہو. فرعون کا انجام دیکھا، اس نے قدرت کو جب نعمتیں پانے کے بعد چیلنج کیا، اللہ نے فرمایا تجھے ڈبا کر کے ماریں گے اور تیری لاش بھی بچا کر کے رکھیں گے تاکہ تیری لاش سے لوگ عبرت حاصل کرتے رہیں. او مسلمانوں ہوش کے ناخون لو. اگر قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے والوں سے کچھ سن کر کے سدھر جاؤ. اللہ اکبر. ارے لاوارث لاشوں کو بھی کفن اور
قبر نصیب ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک فرعون کو آج تک نہ کفن مل سکا نہ قبر مل سکی. اس سے تمہیں عبرت نہیں آتی؟ آج دولت کے نشے میں قدرت کو چیلنج کرتے ہو. مسلمانوں کی شادیاں تو دیکھو، انگوٹھی لڑکا لڑکی کو پہنا رہا ہے منگنی کے موقع پر، شریعت نے اجازت دی؟ کیا ہے یہ؟ پاکستانی سیریلوں کی نقل ہے. ہم نے کہا ہم کسی ملک کے سیریل کو آئیڈیل نہیں مانتے، چاہے پاکستانی ہو، چاہے ہندوستانی ہو، چاہے بنگلہ دیشی، چاہے برطانوی ہو، کوئی سیریل ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. ارے سیریلوں کی نقل وہ کرے جس کے پاس محمد الرسول اللہ کا قانون موجود نہیں. سیریلوں کی نقل وہ کرے جس کے پاس رسول اللہ کی سیرت موجود نہیں. ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب، حدیث جیسا ذخیرہ، بزرگوں کے نقش قدم ہمارے پاس موجود ہے. آج سے 20 25 30 سال پہلے ایسی منگنی کے موقع پہ تمہاری دادی دادا کو ایسی انگوٹھی پہنائی گئی تھی. وہ تو اتنے باحیا لوگ تھے کہ وہ لوگ تو منگنی کے بعد شادی ہونے تک کے بیوی سے بات بھی نہیں کرتے. ارے اس گلی میں نہیں، منگنی ہو جاتی تھی تو اس گلی میں جانا لڑکا چھوڑ دیتا تھا جس گلی میں اس کی منگیتر رہتی ہے. ہم نے خاندان میں زندگی گزاری ہے. آج تو فون پر باتیں ہو رہی ہے. ماں ٹرین کرتی ہے بیٹی کو بات کر، بھابیاں ٹرین کرتی ہے بات کر. غیرت کہاں گئی؟ شرم کہاں؟ کہا لوگ کر رہے ہیں. میں نے کہا لوگ کر رہے ہیں، مومن نہیں کر رہا ہے. حالات کے تحت لوگ بدلتے ہیں، مومن نہیں بدلتا. مومن تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتا ہے. مومن نے دریاؤں کا رخ موڑا ہے. سعد ابن ابی وقاص کا کٹورا جب دریا کے اندر گرا ہے، اور وہ کٹورا رسول اللہ کا کٹورا تھا، گرنے سے میں رجوع کرتا ہوں حضور کا کٹورا تھا، گرنا نہیں کہتا میں، میرا مسلک پورا ادب ہے. جب دریا میں چلا گیا وہ کٹورا، سعد وہیں پر رک گئے. لوگوں نے کہا آگے بڑھو، یہ اللہ اکبر بحر ظلمات ہے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ. کہا میں آگے نہیں بڑھوں گا، میرا کٹورا دریا میں چلا گیا. کہا رے کٹورا کیا قیمتی ہے جان سے زیادہ؟ کہا یہ جان سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اس کو رسول اللہ نے لب لگا کر کے پانی پیا ہے. تو کہا پھر؟ کہا کہ کٹورا چاہیے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا اے دریا میرا کٹورا واپس کر دے ورنہ میں یاد سے ہٹوں گا نہیں. میں محمد کا غلام ہوں. دنیا نے دیکھا ادھر بہنے والا دریا ادھر بہنے لگا ہے اور سعد کا کٹورا واپس آیا ہے. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ. کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی. وہ جانوروں کو اپنا فرما بردار بنا لیتا ہے جو مومن ہوتا ہے. تمہیں پتا ہے بربر قوم جو طارق بن زیاد کی قوم تھی، اس قوم کو فتح کرنے کے لیے جب صحابہ کا لشکر گیا تو رات ہو گئی جنگل کے اندر. جوان صحابہ نے کہا جنگل میں درندے ہم نہیں رکیں گے. سینئر صحابہ نے کہا یہیں رکو. کہا کہ وہ ہمیں کھا جائیں گے؟ کہا کوئی نہیں کھائے گا، ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے. ایک صحابی چڑھے ٹیلے پر اور چڑھنے کے بعد کہا اے جنگل کے جانوروں، ہم محمد کے غلام ہیں اور ہمارا امیر عمر ابن خطاب ہے، ہم دین کے لیے جا رہے ہیں. آج رات ہم یا قیام کریں گے، تم جنگل خالی کر دو. صحابہ کہتے ہیں جانور اپنے سینے سے بچوں کو لگا کر جنگل خالی کرتے نظر آ رہے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. یہ مومن، لیکن کون سے مومن؟ جن کی بیٹیاں مہندی لگانے کافروں کے زانوں پر ہاتھ رکھنے نہیں جاتی. مومن وہ ہیں جن کی بیٹیوں کو چچا زاد بھائی بھی بے پردہ نہیں دیکھ سکتا. ان مومنوں کی بات کر رہا ہوں جن کی نگاہوں نے کبھی آوارگی نہیں دیکھی. آج مسلمانوں کی بیٹیاں مہندی لگانے کے لیے مہندی کلبوں میں جا رہی، سجنے کے لیے بیوٹی پارلروں میں جا رہی. مسلمانوں غیرت کہاں گئی؟ جو با حیا ہوتا ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. جو جتنا مومن ہوگا مضبوط ایمان والا اتنا باحیا ہوگا. جس کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا باحیا ہوگا، اور جس میں ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ بے حیائی کے قریب زیادہ جائے گا. اللہ اکبر. آپ غور تو فرمائیں، ہمارے دادا مرشد اس اعتبار سے کہ حضور شیخ الاسلام کے پیر و مرشد، اور شیخ الاسلام میرے مرشد اجازت، اس اعتبار سے دادا مرشد حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ سیدی سید مختار اشرف، ان کا نام سنا ہوگا. یہ لنگی پہن کے رہتے تھے. جب بیت الخلاء میں جاتے تھے تو پاجامہ پہن کے جاتے تھے. دن بھر لنگی پہن کے رہتے تھے اور بیت الخلاء میں پاجامہ پہن کے جاتے. حالانکہ لوگ کیا کرتے ہیں،
لوگ لنگی پہن کر بیت الخلا میں جاتے ہیں، لیکن ہمارے دادا مرشد حضور سیدی سرکار کلا، جنہوں نے ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی، وہ لنگی اتار کر پاجامہ پہن کر بیت الخلا میں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت لنگی پہن کے جانے میں زیادہ راحت تھا، پاجامہ پہن لیتے ہیں، حالانکہ دن بھر لنگی پہن۔ آپ نے فرمایا لنگی پہن کے جب آپ بیٹھیں گے تو اس وقت تو کپڑا زیادہ اٹھانا پڑے گا، تو پورے ٹانگیں ننگی ہو جائے گی، لیکن پاجامہ پہن کر بیٹھیں گے تو اتنا ہی کپڑا اٹھے گا جتنا کہ ضرورت ہے۔ وہ کہا وہاں کون ہے؟ تو کہا فرشتوں سے حیا آتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، یہ ہمارے بزرگ لوگ ہیں، اسی لیے تو ہم لوگوں کو دیکھ کر کے شکر کر رہے ہیں کہ مولا لوگ تو ننگے نہا رہے ہیں، اسی کو عبادت قرار دے رہے ہیں، لیکن میرا مذہب وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی نبی کا بیٹا اتنا باحیا ہے، علی کا بیٹا اتنا باحیا ہے، تو نبی و علی کی حیا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اپنا مذہب ہے۔ اور ہم ایسے بے غیرت کے بیٹیاں بیوٹی پارلروں میں جا رہی، ہم روکنے تیار ہیں۔ جس مذہب میں عورت کو مسجد جانے سے روک دیا گیا، اس مذہب کی بیٹیاں پارلروں میں جا کیسے رہی ہے اور تم بیچ کیسے رہے ہو؟ یہ شادیاں ہیں اپنی، یہ شادیاں خانہ آبادیاں کہ شادیاں خانہ بربادیاں ہیں۔ خدا کو چیلنج کرتے ہو، خدا کو چیلنج کرنے والا ذلیل ہو۔ دیکھ لو مغلوں کو، آج مغلوں کی اولاد کا کیا حال، کوئی ٹھیلا چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، یہ حال ہے۔ مغلوں نے کوئی کم گندگی کی تھی؟ اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا، کم کیا عیاشیاں کی تھی؟ عیاشیاں، ماں باپ کی، دادا داداؤں کی عیاشیاں اولاد کو پہ بجلی بن کر کے گرتی ہیں، اور ماں باپ اور باپ داداؤں کا تقوی اولاد کے لیے برکتوں کا نزول کر۔ ارے 10ویں پشت میں، بلکہ کسی نے کہا 16ویں پشت میں، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے زمانے کے یتیم بچے جو تھے، ان میں اوپر کوئی نیک تھا، اس کی نیکی کا صلہ اس بچوں کو ملا کہ حضرت موسیٰ اور خضر نے اس کی دیوار کو صحیح کر دیا۔ سدھرو، دولت ہے تو اس کا مطلب کچھ بھی کریں گے؟ شادیوں میں تاش کے پتے کھیلے جا رہے ہیں، شادیوں میں شراب تقسیم ہو رہی ہے، شادیوں میں ڈانڈیاں کھیلی جا رہی، اور پھر کہتے ہیں عورتیں نہیں مانتی۔ مولانا، عورتیں خدا سے بڑھ گئیں، عورتیں رسول سے بڑھ گئیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے تو یہ پہلے ہی کہا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے عورتیں قبلہ ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا عورتیں قبلہ ہو جائے گی۔ عورتیں نہیں مانتی نا، اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نہیں مان رہے ہو، عورتوں کی مان رہے ہو۔ ان عورتوں نے جنت میں لے جانا ہے، یہ عورتیں مذہب ہے، یہ عورتوں سے پیار کرو، محبت کرو، ان کا حق ادا کرو، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، شریعت مطہرہ نے جتنی تعلیم دی ہے ان کے مطابق عزت دو، پیار دو۔ اور ہم سے بڑھ کر عورتوں کو کون پیار دے گا یار؟ اگر عورت ماں ہے تو ہے کوئی اویس کرنی جیسا ماں کو پیار دینے والا کسی اور مذہب میں؟ ہے کوئی پیار دینے والا جو ماں کے کہنے پہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے نہیں گیا؟ ہم ماں سے یوں پیار کرتے ہیں۔ اگر عورت بیٹی ہے تو ہے میرے نبی سے زیادہ کوئی بیٹی کو پیار دینے والا؟ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ جلا رہے تھے اور قبروں میں دفن کر رہے تھے، اس وقت رسول اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ بدت منی، یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ ہے کوئی بیٹی کو ایسا پیار دینے والا؟ ہم بیٹی کو اس طرح پیار دینے کا اپنے نبی سے سبق سیکھتے ہیں۔ اگر بیٹی بہن ہے، اگر بیٹی بہن ہے، بہن کی شکل میں ہے، کربلا دیکھ لو بہن کا کیا پیار دیا جاتا ہے۔ سب کی بات رد ہو رہی ہے، سیدہ زینب کی بات کبھی رد نہیں ہوتی۔ بہن کو ہم ایسے پیار دیتے ہیں، بہن کو ایسے پیار دیتے ہیں۔ اور اگر بیوی ہے تو ہائے ہائے، پھر مولا علی کو دیکھ لو، مولا علی کو دیکھ لو۔ آخری ملاقات ہے مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی، توجہ کر لیں، آخری ملاقات ہے۔ سیدہ کہتی ہے آج کی شب دنیا سے جانے کی شب ہے، ذرا عبادت کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے آپ ناراض تو نہیں نا؟ کل میں نے ایک بات کہی تھی اس جملے پر، سیدہ، میں نے کہا جس کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا اس کو فاطمہ کہتے ہیں، اور وہ فاطمہ جس کی رضا کا خیال کہتی ہے اس کو میرا مولا علی کہتے ہیں۔ غور تو کریں نا، مولا علی کی آپ ناراض تو نہیں نا؟ کیا بات ہے جوڑے کی۔ کہا فاطمہ تم نے کوئی کام ایسا کیا کب ہے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں؟ میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں،
درمیان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا. یہ ہے سیدہ کائنات اور مولا. ہم بیویوں کو یوں رکھنے کا سبق سیکھتے اپنے آقاؤں سے. ہم سے زیادہ کوئی عورت کو پیار دے گا؟ ہمارا مذہب عورت کو جنت کہتا ہے. بیٹی ہے تو جنت، بہن ہے تو جنت، بیوی نیک ہے تو جنت، ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت. لیکن یہ بات کہنا عورتیں نہیں سنتی اس لیے ڈانڈیا ہوگا، عورتیں نہیں سنتی اس لیے ہلدی کھیلی جائے گی، عورتیں نہیں سنتی اس لیے ڈی جے بجے گا، نہیں. یہ خدا کے غضب کو چیلنج کر. اور قدرت جب کھینچتی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. بادشاہوں کو جیل میں ڈلوایا ہے قدرت نے، بادشاہوں کی آنکھوں میں سلاخیں پھروائی ہے قدرت نے، بادشاہوں کے ہاتھ اور پیر کٹوا کر عرفات کے میدان میں بھیک منگوایا ہے قدرت نے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دینا جانتی ہے تو چھیننا بھی جانتی ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے اس قوم کا کیا ہوگا. میرے بھائی، اگر حکومت کے لوگ بھی دنیا میں، بادشاہ لوگ بھی آپ کو مارنے نہ آئیں تو اپنے اعمال ہی ہمیں برباد کرنے کے لیے کافی. بلکہ یہ ظالم حکمراں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ اور کچھ بات نہیں. ووٹوں سے اور سلیکشن اور الیکشن سے ظالم اور نیک نہیں آتے، اعمال مومن سے ظالم اور نیک آیا کرتے ہیں. اپنے اعمال دیکھو، پھر کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے. اپنی کرتوت دیکھو، اپنی راتیں دیکھو. میں غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کا خادم ہوں، آپ مجھ سے اچھے مسلمان ہوں. ہم تو آئے ہیں آپ کو جگانے. جیسے ایک جاگنے والا بانگے دیرا کے طور پہ سونے والا. بانگے دیرا کہتے ہیں جب قافلے والے سو جاتے ہیں اور آگے کوچ کا وقت ہوتا ہے تو ایک بندہ گھنٹی بجاتا ہے، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، سو مت، چلو چلو چلو. جو اٹھ کے چلنے لگتے ہیں وہ منزل پہ پہنچتے ہیں، جو سوتے رہتے ہیں وہ قافلے سے چھوٹ جاتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی دی ہے، یہ نوکری دی. کسی کی نوکری کے قابل نہ تھے، اتنے بے ہنر تھے، کوئی نوکری نہیں دینے والا تھا. قدرت نے کہا کوئی نہیں دینے والا ہے تجھے، ہم نے اپنی نوکری پہ لگا دے، لے جا. لوگوں کو جگاتا رہے، چلاتا رہے، جگاتا رہے. کچھ قابل نہیں ہے تو چلانے کا کام کر. ہم تو آپ کے خادم ہیں، خادم ہیں آپ کے. ہم آپ سے غصے میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تقریر کا لہجہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام جب بات کرتے تھے تو اتنی آہستہ کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے حضور ایک بار پھر کہیے پھر کہیے، ایسا. اور جب خطاب کرتے تھے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. پہلا بندہ سنتا تھا، آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. خطاب کا انداز ہوتا ہے، اس کو غصہ مت سمجھا کر. کبھی کبھی میرے کچھ عزیز کہتے ہیں آپ سے بڑا ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہا کہ آپ محفل میں ہوتے تو بڑا پیار آتا ہے، تقریر میں ڈر لگتا ہے. میں نے کہا ڈرنے کی، وہ تو گفتگو کا لہجہ ہے، وہ غصہ نہیں ہے، وہ جذبات ایمانی ہے. اس سے مت ڈرا نہ کریں. ہم آپ کے بڑے مہربان ہیں اور آپ ہمارے بڑے عزیز ہیں. آپ آتے ہو تو یہ محفل سجتی ہے. ہم آ کر آپ پہ احسان نہیں کرتے، آپ آ کے ہم پہ احسان کرتے ہو. آپ ہماری کیا زیارت کریں گے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم آپ کی زیارت کرنے آتے ہیں کیونکہ 40 مومن جہاں جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور ہزاروں جمع ہوتے تو کتنے ہیں میں تو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ان ولیوں کو، لیکن وہ مجھے ایک نظر دیکھ لے تو میری نسلوں کی بگڑی بن جائے. ہم آپ کی خدمت کے لیے. سب سننے نہیں آتے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں ہم سے بہتر ہوتے ہیں، انہی کے صدقے ہماری نجات ہے. ہم اسی لیے روز روز آتے ہیں آپ کے پاس. ہم آپ پہ احسان نہیں کرتے، غصے میں نہیں کریں، لیکن ایک بات ضرور کہتے ہیں، جس نے خدا کو چیلنج کیا بدعملی، حالانکہ جان بوجھ کے نہیں کرتے ہو لیکن بہرحال قدرت کو چیلنج کرتے ہو. گناہ کرنا مطلب قدرت کو چیلنج کرنا ہے. قدرت وہ مارتی ہے نا، نسلیں تباہ کر دیتی. آج دولت کے نشے میں اللہ سے دور جا رہے ہو. سوچو مسلمانوں کی شادی میں رت جگہوں میں جب شراب تقسیم ہوتی ہوگی حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہو. آپ لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن انہی گجرات کی شادیوں میں یہ ہوتا ہے، مہاراشٹر کی شادیوں میں یہ ہوتا ہے. اب تو شریف لوگ شادیوں میں شریک ہونے سے ڈرتے ہیں، نہیں جاتے شادی میں. لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، کیسے لوگ ہیں، چڑے ہوئے لوگ ہیں، ترقی مل گئی تو نہیں آتے شادی. کیسے آئے بھائی؟ دلہن بھی کھڑی ہے، دولہا بھی کھڑا ہے اور سب اس سے مل رہے ہیں، دلہن سے گلے بھی مل رہے ہیں. لعنت برس رہی ہے. اس لعنت میں ہم لوگ جائیں؟ پھر آپ لوگوں کی تو ناک پہ غصے ہیں نا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حرام کاموں میں ہم بھی شریک ہوں. ہم نے دلہنوں کو گلے ملتے ہوئے اس کی ویڈیو کو سنا ہے، کیسا ہوا ہے. ہاتھ ملاتے. سوچو، نبی ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، وہ فاسق و فاجر ہاتھ ملا. تو
عورتیں آ کے کہتی ہیں حضور ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے، کیونکہ آپ کے جسم سے جس کا جسم مل جائے گا اس پہ جہنم حرام ہو جائے گی۔ آقا نے کہا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ سید المعصومین اپنے ہاتھ میں عورتوں کا ہاتھ نہیں لے رہے، اور ہم نئی نویلی پہلی رات بھی اس کی نہیں گزری، ابھی شادی کی محفل ہے، عورت کھڑی، دیکھ لیجئے نا، فوٹو گھومتے ہیں، تصویریں ویڈیوز بنتی ہے، اور ویڈیو کا تو وہ تماشا ہے اللہ کی پناہ کہ ویڈیو والا حیرت ہے، دلہن کو دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے ویڈیو والے کا ہاتھ لگتا ہے، وہ ہاتھ سے باضابطہ کہتا ہے باجی ذرا ایسے کرو اور فلاں ذرا ایسے، وہ پکڑ کے وہ کھڑا کرتا ہے ایسے، کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو، وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نے اس پہ جنت حرام کی ہے، نہ اس کا فرض قبول ہے، اس کا نفل قبول ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے چھٹی نہیں مل جانے والی ہے بھائی، دین پورا دین ہے، مذہب پورا مذہب ہے۔ حیا، آؤ توبہ کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ خوشی دے، اچھے سے شادی کرو۔ اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ولیمہ نہ کرو، منڈپ نہ لگ، ہم دقیانوسی خیال کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے نوازا ہے منڈپ لگاؤ، شامیانہ لگاؤ، ولیمہ کرو، 40 پہلی کا کر سکتے ہو 40 پہلی کا کرو، یعنی 400 آدمی کو کھلا سکتے 400 کو کھلاؤ، 4000 کو کھلا سکتے 4000 کو کھلاؤ، ہم کیوں منع کریں؟ ہمارے نبی کے ابا جان کا جب ولیمہ ہوا تھا، میں نبی کے ابا جان کا ولیمہ کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو بڑے غریب لوگ تھے، ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں۔ میں نے کہا سیرت تو نے پڑھا ہی نہیں، تمہیں سیرت ہی نہیں پتا ہے۔ میرے نبی کے بابا جان کا ولیمہ مکے میں نہیں ہوا، منا کے میدان میں ہوا تھا، اور پورے مکے کو دعوت کھلائی تھی حضرت عبد المطلب نے۔ 100 بکریاں ذبح کی تھی، 100 بکریاں اس دور میں جب آبادی چھوٹی تھی۔ نبی کے ابا کا ولیمہ پورے مکے کا، اسی کو تو گاؤں کھانا کہتے ہیں بھائی۔ پورے گاؤں کو کسی نے مدعو کیا ہے آج تک؟ اور تمہارے پالی تانا کے بڑے بڑے فیکٹریوں والوں نے کبھی مدعو کیا ہے؟ میرے سرکار عبداللہ کے ولیمہ میں سرکار عبد المطلب نے پورے مکے کو دعوت دی تھی، اور سب آئے تھے، اور ایک دن نہیں ہوا تھا، 3 دن تک ولیمہ ہوا تھا سرکار عبداللہ۔ ہم کیوں منع کریں گے؟ اگر اللہ نے عبد المطلب کی طرح نوازا ہے، بلاؤ جن کو کھلانا۔ ہمارے مذہب میں تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کھانا کھلانا ہے، چاہے غوث پاک کے نام پہ کھلاؤ، چاہے بیٹے کے ولیمے کے نام پہ کھلاؤ، کھلاؤ تو صحیح نا، کھاؤ نہیں کھلاؤ، کھلانے والے بنو۔ غوث پاک کہتے ہیں نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر میں نے دیکھا، کھانا کھلانے سے کوئی بڑی نیکی مجھے ملی ہی نہیں۔ کھلاؤ، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر مسلموں کو بھی کھلاؤ، یہاں تو سب کو کھلانے پر ہے، سب کرو، حرام کام مت، سب انجوائے کرو۔ شیروانی اگر اللہ نے نوازا ہے نا، بہت مالدار ہو نا، 5000 کی نہیں 50,000 کی شیروانی پہنو، منع تھوڑی کرتے۔ کہا کیوں منع نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہم دقیانوسی لوگ ہی نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں انجوائے کرو، حرام مت کرو۔ کہا پھر؟ میں نے کہا جب ہمارا پیر روزانہ نیا لباس پہنتا ہے، اور وہ بھی اتنا مہنگا پہنتا ہے کہ بادشاہ وقت کو اتنا مہنگا میسر نہیں آتا، میرا غوث اتنا مہنگا پہنتا ہے۔ ہم تو قادری لوگ ہیں نا، جب پیر پہن سکتا ہے تو مرید کیوں نہیں پہن سکتا؟ ہم کیوں منع؟ شیروانی اچھی پہنو، سیرا بھی اچھا ڈالو، سب اچھا کرو، گھر بھی اچھا بنا لو، اللہ نے دیا ہے تو لوگوں پہ صدقہ بھی کرو، حرام کام مت۔ یہ آپ کہتے علماء جب آتے تو ہمیں ڈراتے، میں نے کہا علماء نہیں ڈراتے، آپ علماء کی بات سمجھتی نہیں ہوں۔ علماء کہتے ہیں انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ ہمارے مذہب میں جتنا انجوائے ہے اتنا کہیں نہیں۔ میں بات ختم کر لوں، بہت وقت ہو گیا، ٹائم زیادہ ہو گیا، ابھی وہ آگے بڑھے ہی نہیں چاہے۔ دوسری صفت پر ہے، تیسری پر ہے، تیسری پر ہے، کبھی اس کو پورا کر دیں گے۔ آخری بات سن لیں اینڈ پر، زندگی کا بھرپور انجوائے کرو، اور ہمارے مذہب سے بڑھ کر کوئی انجوائے کی اجازت ہی نہیں دیتے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ برا نہیں ماننا، میں بتا رہا ہوں، انجوائے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرے مذہب میں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا ہے نا، دوسرے مذاہب میں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا، اور ہمارے یہاں جو جتنا بڑا مذہبی ہے وہ اتنا زیادہ شادی کی طرف رغبت کرے، کتنا کرے؟ فن کے حماتا، ترجمہ نہیں کروں گا ورنہ مس یوز کرو گے،
علماء سے جا کے ترجمہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ رسول اللہ کی کتنی ازواج؟ 11 ہیں۔ اتنا ہے کوئی مذہبی؟ وہ تو مذہبی بھی ہے اور مذہب بھی ہے، وہ تو مومن بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور ایمان نہیں بلکہ جان ایمان بھی ہے۔ میرے مولا علی کی 9 بیویاں، امام حسین کی 4 بیویاں، میرے غوث کی 4 بیویاں، میرے غریب نواز کی 2 بیویاں ہیں۔ یہ سب مذہبی لوگ تھے۔ اور جگہ مذہبی بننا ہے، شادی نہیں کرنا، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ داڑھی سفید ہونے کے بعد، بڈھے ہونے کے بعد جیل میں جاؤ، جیل بھگتو، ہیں؟ یہی ہے ہمارے ہاں۔ ایسے مت کرو، مکاری مت کرو، سیدھے سیدھے حلال کام کرو، ہے نا؟ نکاح کرو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں زنا مت کرو۔ 17 سال کی عمر میں بالغ ہو گئے، ابا سے کھلونا مانگتے تھے، اب بالغ ہو گئے، شادی کی حاجت ہے، ابا کو پیار سے کہو بچپن میں کھلونے کی ضرورت تھی کھلونے دلائے، اب بیوی کی ضرورت تھی بیوی دے دیجیے۔ کوئی شرم مت کر، شرم گناہ میں ہے، نیکی میں شرم نہیں ہے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، میری کلپ سنا دینا لے جا کے کہ دیکھو امین القادری صاحب نے کہا، سید نے کہہ دیا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مانگو بیوی، ہم آپ کے ساتھ۔ زنا کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ دوستوں کے ساتھ بدکاری کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بیت الخلاء میں بیٹھ کر، غسل خانہ میں بیٹھ کر اپنی جوانی کو ضائع کرو گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ حرام ہے، لعنتی کام ہے۔ بیوی مانگو، مردوں کا کام، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ آپ کا حق ہے، بیٹیوں کو بھی یہ حق ہے، اگر ان کی شادی کی عمر، وہ ماں کے کان میں کہہ دیں اب میری شادی کر دو، کوئی بری بات نہیں، کوئی ناجائز نہیں، کوئی حرام نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ قوم کی بیٹی حلال انجوائے کرو۔ آپ کہتے ہیں سیر کرنا، دوسرے مذہب میں سیر کی اجازت نہیں، اندر ہی بند رہو عبادت خانوں میں۔ ہم نے کہا ہمارے یہاں سیر عبادت ہے، سیرو فی الارض، قرآن کہتا ہے زمین کی سیر کرو، جاؤ۔ ارے ہم کیوں سیر نہ کریں جب ہمارا نبی جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ سیر کرنے گئے، اور ایسی سیر کی کہ پوری کائنات سیر ہو گئی۔ کیسی سیر کی؟ ام ہانی کے گھر سے نکلے اور خدا جو ہر جہت اور زمان اور مکان سے پاک ہے اس کے گھر تک گئے۔ ارے میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا، اور تیری معراج یہ کہ تو خدا تک پہنچا۔ حضور نے سیر کی، کیا کیا دیکھا وہ پورے معراج میں اب آپ علماء سے سنیں۔ جب نبی سیر کر رہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ بس اتنا حرام نہیں کرنا۔ دیکھو سیر کے لیے نبی گئے، اب دھیان معراج کی بات آئی، بات کہہ دوں، لاسٹ میں کہہ رہے تھے نا کیسے معراج پہ حضور گئے۔ توجہ، اسی کو بات کرتے ہیں، بات ایسی ہوتی۔ حضور معراج پہ گئے، بیت المقدس پہنچے، وہاں اللہ نے مہمانی کی تو حضور کو دودھ، شراب اور پانی، 3 چیزیں رکھی گئی۔ حضور سے کہا تینوں میں جو چاہو پسند کر لو۔ حضور نے نہ پانی پیا نہ شراب پیا، حضور نے دودھ پیا۔ سیر کو جاؤ، شراب مت پیو، دودھ پیا کرو۔ نبی نے پانی اس لیے نہیں پیا کہ ایک ہی کو سلیکٹ کرنا تھا، اسی لیے پانی چھوڑ دیا۔ تو جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا۔ کہا کیا؟ اگر شراب پی لیتے تو پوری امت گمراہ ہو جاتی، اس کا مطلب امت نے گمراہ نہیں ہونا۔ پانی پی لیتے تو آپ کی امت ڈوب کے ختم ہو جاتی۔ آپ نے دودھ پیا نا، جتنا پیا اتنی امت بخشی گئی۔ حضور نے تھوڑا بچا دیا تھا، تھوڑا بچا، زیادہ پیا تھا تھوڑا بچایا تھا۔ یہاں پر ایک مولوی نے ہمارے یہاں چلانا شروع کیا، دیکھو دیکھو دیکھو، حضور کو غیب کا علم نہیں تھا ورنہ حضور پورا پی لیتے۔ میں نے کہا پھر تو کہاں جاتا؟ اور تجھے بھی تو کہیں جانا تھا، وہ تو بچا ہوا دودھ ہے۔ ہاں تو غیب کا، ارے غیب کا علم نہ تھا تو حضور نے نہ شراب کو ہاتھ لگایا نہ پانی کو، حضور نے تو دودھ پیا نا۔ معصوم سید المعصومین نے پورا نہیں بچایا، آدھا نہیں بچایا، زیادہ نہیں بچایا، تھوڑا بچایا، اس لیے کہ جنتیوں کی جماعت صدیق سے شروع ہو کر کے مہدی کے زمانے تک رہے گی، لیکن کوئی گمراہ جماعت کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی جماعت اہل سنت و جماعت ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔
آج کل لوگ ہم لوگوں کو جوڑتے ہیں چھوٹا، 1857 کے بعد کرنے کی سوچتے ہیں تو کہتے ہیں یہ عرس تو مولانا احمد رضا نے شروع کیا تھا، تب سے یہ بدعتی لوگ پیدا ہوئے۔ میں نے کہا مولانا احمد رضا 1856 میں پیدا ہوئے اور غریب نواز کا عرس ہم نے 812واں عرس منایا ہے، بلکہ 22واں عرس منا۔ تو میں نے کہا اعلیٰ حضرت کی پیدائش کو تو 150 سال کم و بیش ہو رہے ہیں، اور غریب نواز کا عرس تو 800 سال سے منایا جا رہا ہے، غوث پاک کا عرس 900 سال سے منایا جا رہا ہے، اور گنبد بھی 150 سالہ نہیں ہے، گنبد بھی صدیوں پرانا ہے۔ تو پتہ چلا اعلیٰ حضرت ہمارے مسلک کے فاؤنڈر نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے مسلک کے ممبر ہیں، کیونکہ ان کے ابا بھی سنی تھے، وہ فاؤنڈر نہیں ہیں۔ ان کے پیر سیدی آل رسول احمدی بھی سنی تھے، وہ گنبد بنانے کے لیے نہیں گئے تھے، گنبد بنا ہوا تھا اس کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ اس لیے امام احمد رضا ہمارے امام ضرور ہے، ہمارے مجدد، ہمارے مقتدی، ہمارے مرشد ضرور، لیکن وہ اہل سنت کے فاؤنڈر نہیں ہیں۔ اہل سنت و جماعت تو صدیوں سے، جس نے اپنا جنازہ خود پڑھایا نا وہ صابر پاک بھی سنی تھے، جس نے ٹھوکر لگا کے کم بزن اللہ کہہ کے مردہ زندہ کیا وہ غوث پاک بھی سنیت پر تھے۔ تو اپنا مسلک اتنا پرانا ہے۔ اب بتاؤ جس کے اندر ممبر ایسے ایسے ہوں، توجہ، غوث پاک بھی فاؤنڈر نہیں ہے سنیت کے، غریب نواز بھی فاؤنڈر نہیں ہے سنیت، جس کے ممبر اتنے بڑے بڑے ہوں اس کا فاؤنڈر کتنا بڑا ہوگا؟ اور وہ فاؤنڈر کون ہے؟ جس نے سنیت کی بنیاد رکھی، ما انا علیہ واصحابی، یہ ہے سنیت کی بنیاد جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو بھائیو انجوائے کرو، دودھ پیو، شراب مت پیو، اچھے کپڑے پہنو، اگر اللہ نے دیا ہے اچھا موبائل رکھو، شکر کرو۔ شکر کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک دم باریک سے پتلے سے اور ہلکے پھلکے لباس پہنیں گے، یہ اسلام سادگی کا نام ہے۔ اللہ کے بندو دین دھرم کچھ سمجھے ہی نہیں آپ لوگ۔ سادگی ہلکے پھلکے کپڑے کے پہننے کا نام نہیں ہے، سادگی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر 10 روپے میٹر کا کپڑا پہن کر کے آ کر کے سوچتا ہے کہ میں سب سے متقی ہوں، یہ سادگی نہیں ہے۔ اور لاکھوں کا کپڑا پہن کر کے سوچ رہا ہے میری اوقات نہیں تھی، تو نے پہنایا، اگر تو نہ پہناتا تو میں کیا پہنتا، اس کو سادگی کہتے ہیں۔ یعنی قیمتی سے قیمتی پہن کر بھی تو اکڑے نہیں، پلسر پہ بیٹھ کر بھی تو اکڑے نہیں، مرسیڈیز میں بیٹھ کر بھی تو اکڑے نہیں، فلائٹ میں بیٹھ کر بھی تو اکڑے نہیں، بلکہ سوچے مولا تیرا شکر ہے میری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے، اگر تو نہ چاہتا تو میں اتنی عزت نہ پاتا۔ یہ سادگی ہے۔ آئیے ایک بات مجھے یاد آئی، میرے امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، کپڑے اچھے پہنو، ہندوستان میں تو خاص اچھے پہنو، جہاں جہاں دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے ہو اچھے پہنو، اچھا عطر لگاؤ، بن ٹھن کے نکلو تاکہ دنیا تم سے نفرت نہ کرے، دنیا تم سے نفرت نہ کرے۔ امام اعظم کا ایک مقتدی تھا، نماز پڑھنے آتا تھا۔ کچھ لوگوں کو گندے دھڑنگے رہنے کی عادت، ملیچھے پن سے رہتے۔ علماء سے پوچھو، فقہاء نے لکھا ہے حضور جب ہائے 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 بات آ گئی بڑی پیاری، حضور جب گھر سے نکلتے تھے نا تو داڑھی شریف اور امامہ شریف آئینے میں دیکھتے تھے۔ ہائے ہائے معراج کا دولہا کیا لگتا تھا، کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، آئینہ بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ میں نے ایک جگہ یہ تصور، جب میں نے یہ پڑھا تو میرے خیال میں ایک بات آئی، کہا کہ دیکھ کر، میں شاعر نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی جرأت کر لیتا ہوں، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، دیکھ کر مجھ کو زینتیں کرتے، آئینہ ان کا بن گیا ہوتا، آئے کاش میں ان کا اگر آئینہ ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کر زینت۔ پھر عرض کیا تھا کاش آنکھوں ہی میں وہ رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، کاش آنکھوں میں مجھ کو رکھ لیتے، سرمے چشم بن گیا ہوتا۔ ایسی بہت سی مرادیں کی تھی، لیکن آخری میں پھر یہ کہہ دیا تھا کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا ہوتا۔ یہ سب تو نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا نہ ہوا ہے، کیونکہ ہم تو ان کے بہت بعد میں دنیا میں آئے، لیکن اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں قصہ ایمان پہ تمام ہو جائے تو لوگ کہیں کہ امین خستہ کا اٹھتا جنازہ طیبہ میں مراد اپنی بیچارہ یہ پا گیا۔ حضور نکلتے تھے ایسے سج کے، انہیں سجنے کی ضرورت نہیں تھی،
بات میں ختم کر چکا تھا لیکن محبوب کی یاد آ گئی، اس لیے بتا، سجو سورو لیکن پاپ کے لیے نہیں، حرام کام کے لیے نہیں۔ سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، عطر لگاؤ، منہ صاف رکھو، کپڑے صاف رکھو۔ صوفیہ کہتے ہیں جو کپڑے صاف نہ رکھ سکے وہ دل کیا صاف رکھ سکیں گے؟ صفائی آدھا ایمان ہے اپنے یہاں۔ تو حضور علیہ السلام بظاہر بغیر سرمے کی آنکھیں سرمگی تھی، اور اس آنکھوں کے اندر سیاہ آنکھوں میں سفید، اور سفید میں سرخ ڈورے، گلابی گلابی آنکھ، بڑی بڑی پلکیں، ملی ہوئی باریک سی گھنی بھویں، دور سے دیکھو تو الگ نظر آئے، قریب سے دیکھو تو یوں ملی نظر آئے جیسے دو قبلے آپس میں ملاقات کر رہے ہوں۔ زلفیں اتنی نرم سی، نہ بالکل سیدھی نہ بالکل گھنگریالی، درمیان میں تھی۔ کنگھی کرتے تھے تو کندھوں تک آتی تھی، اور جب کنگھی نہیں کرتے تھے تو کانوں تک آتی تھی۔ کیا راز تھا؟ کنگھی کرنے کے بعد کندھوں تک، بغیر کنگھی کے کانوں تک، یعنی زلف دیکھنے والوں کو اشارہ کرتی تھی تمہاری فریاد کوئی نہ سنے تو گھبرانا مت، یہ کان تمہاری فریاد سننے کے لیے موجود۔ زلفیں اشارہ کر، کان تک ہوں، یہ فریاد کان سننے کے لیے ہے۔ اور جب کنگھی ہو کر کے کندھے تک آتی تھی تو کہتی تھی تمہارے گناہوں کا بوجھ کوئی نہ اٹھائے تو پرواہ نہ کرنا، یہ کندھے تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے موجود ہے۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ تو اور چہرہ تھا، ہائے ہائے، ایسا لگتا تھا سفید چہرے پہ ہلکا سا گلابی پن تھا۔ ہائے، آقا سے سیدہ عائشہ نے پوچھا آپ خوبصورت ہیں یا یوسف؟ وہ گورے تھے، میں ملی ہوں، میرے حسن کا ایک حصہ میرے بھائی یوسف کو دیا گیا ہے۔ تو کیا کہیں، اتنا خوبصورت تلوہ تھا، تلوہ کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نے تلوہ دیکھ لیا، کیونکہ حضور سو رہے تھے اور انہوں نے دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کی محبوب کا تلوہ دیکھا ہے، اب مجھے اندھا کر دے۔ ان کے تلوے کے حسن کے بعد اب میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئے تیرے دیدار کی تاب، سامنے گر کبھی ہوتا بھی تو سجدہ کرتا۔ میں کہتا ہوں واللہ، علم میں، عمل میں، تقوی میں، نسب میں اور بزرگی میں، ساری چیزوں میں تو ہمارا آقا بے مثال ہے۔ ارے حسن میں بھی اس جیسا قائد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ اکبر، امیر خسرو نے کہا تھا پری پہ کر نگارے، سر و قد لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود، شب جائے کے من بودم، آفا کہا گردیدم، مہر بتا ورزیدم، بسیار خوبا دیدم، لیکن تو چیزیں دیگری۔ اللہ اکبر، کیا حسن ہے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا۔ کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے، دیدار تو۔ حضور علیہ السلام آئینے میں دیکھ، اماں عائشہ نے پوچھا حضور آپ بھی سنور رہے ہیں؟ میں عائشہ، جو اپنے کسی مومن بھائی سے ملنے جاتا ہے نا زینت کر کے، تو جو جاتا ہے اور جس کے پاس جاتا ہے اللہ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ ناک بہہ رہی ہے، آنکھوں کے اندر کیچڑ ہے، یہ اپنا مذہب نہیں ہے۔ تمہیں دیکھ کر لگے واقعی کوئی ہے، متاثر لوگ، حرام کام کے لیے نہیں، لوگوں کو کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا۔ ایک بات اور یاد ہے، ایک مرتبہ حضور نے نئے کپڑے پہن کر حضور نے، کیا زندگی تھی حضور کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ سے کہے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ جس کو اللہ کہے والضحیٰ واللیل والنجم وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، جسے اللہ کہے لا اقسم بہذا البلد، جسے اللہ کہے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، ترجمہ کرتا لیکن ٹائم ختم ہے۔ حضور پوچھ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یعنی گھر میں حضور بیویوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ گھر میں ایسا بھی ہوتا تھا۔ آپ تو دوسروں سے پوچھتے کیسا لگ رہا ہوں، کبھی بیوی سے پوچھا؟ جس سے پوچھنا اس سے نہیں پوچھتے، دوسروں سے پوچھتے ہو۔ گھر میں ماحول بناؤ پیار کا، موچوں پہ تاؤ دے کے جانا یہ مردوں کی شان نہیں ہے، پھولوں کی طرح رہنا یہ مردوں کی شان ہے، شبنم کی طرح زندگی گزارنا یہ مردوں کی شان ہے۔ ہاں،
रेशम की तरह नर्म रहना ये मर्दों की शान है। बीवी गलती करे तलाक न देना ये मर्दों की शान है। उनको निभा लेना ये मर्दों की शान। मारते ना मर्द हैं, निभाते मर्द हैं। तलाक ना मर्द देते हैं, प्यार मर्द करते हैं। कहा वो तो बदमाश थी। मैंने कहा तू तो अच्छा था। बदमाशों को निभाना ही अच्छों का काम होता है। अरे नहीं सीखा, इतना पढ़ लिख के तो एक चरवाहे से सीख लिया होता कि चरवाहा जब बकरियों को लेकर के चलता है, बकरी नहीं चलती तो उसको धक्का देता, फिर बैठ जाती है तो क्या करता है, उसको उठा के अपने कंधे पे रख लेता है। बकरी बेअकल है ना, चरवाहा बेअकल नहीं है। अल्लाह तुम्हें भी क्या बनाया, कुल्लुकुम राइन। हुजूर ने राइन के लफ्ज इस्तेमाल किए, और अरबी में राइन किसको कहते हैं, चरवाहे को। हैं तुम भी हो ना, जैसे चरवाहा निगहबान है बकरियों का, वैसे मर्द निगहबान है औरत का। जैसे चरवाहा बकरी को कुत्तों से बचाता है, वैसे आपको बीवी को बदमाशों से बचाना है। जैसे चरवाहा बकरियां छोड़कर बेफिक्र सो नहीं जाता, वैसे आपको भी बीवियों को बेफिक्र छोड़कर सो नहीं जाना है। वो पीछे चले, तुम्हें आगे चलना है। उस पे आने वाली नजरों को अपने सीने पे लेना है। मर्दों की जिम्मेदारी ये है। बड़ी बातें हैं, बात खत्म कर दूं क्या। फरमाया कैसा लग रहा, हाय हाय हाय, जिस पर हुस्न कुर्बान है, हुस्न जिसके नमक की कसम खाता। कुदरत ने अपनी मखलूक में जिबरील से लेके तहतुस्सरा तक किसी को इतना खूबसूरत पैदा ही नहीं किया। किसी माँ ने इतना खूबसूरत बेटे को जन्म नहीं दिया। वो जाने हुस्न, जाने हसीना, खुसरवे खूबा पूछ रहे आयशा कैसा लग रहा। वो आयशा थी ना, हाय हाय हाय। अम्मा आयशा ने कहा हुजूर, वो यूसुफ को देखने वालियों ने उंगलियों पे छुरी फेर ली। क्या आयशा सिद्दीका अम्मी ने कहा, कहती यूसुफ को देखा, उंगलियों पे छुरी फेर ली, आपको देख लेती तो दिल पे छुरी फेर लेती। बात दूर निकली। सजो सवरो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो। इमाम आज़म का मुक्तदी था, ये आखिरी बात थी। इमाम आज़म का मुक्तदी था, रोज़ नमाज के लिए आता था। गंदे संदे फटे पुराने हल्के फुल्के कपड़े पहन के आता था। अब इमाम आज़म मालदार आदमी, दो शागिर्दों को कहते थे महंगी खुशबू लगाया करो। इमाम आज़म शागिर्दों को नसीहत करते थे हल्की फुल्की सवारी पे मत बैठा करो। इमाम आज़म की नसीहत थी। वजह, हल्की सवारी में बैठोगे तो लोग हल्के ही समझेंगे। हाँ, जीने का सलीका सीखो, कौमों के बराबर खड़े रहने का सलीका सीखो। लिबास में पेवन हो, धब्बे नहीं होना चाहिए। ये बात है, लिबास में पेवन और धब्बे नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा लिबास, उजला लिबास। रोज नहाओ, खुशबू लगाओ। खुशबू लगाने से दिमाग की अकल बढ़ती है, जहन बढ़ता है, बड़ी चीज़ है। खुशबू लगाने से घर में खुशगवार माहौल पैदा होता है। मुंह में बदबू आती रहती है, घर जाओगे तो फिर झगड़ा ही होगा ना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिनके मुंह का लुआब कुएं में जाए तो कुआं मीठा हो जाए, वो रसूलुल्लाह जब घर आते थे तो पहला काम करते थे मिसवाक करना, वुजू करना। कैसे ही घुस के आ जाते, खाने से पहले हाथ भी नहीं धोते। ये हाल है। ये बड़ा अमली छप्पन है, दीन सीखा ही नहीं। तो इमाम आज़म बड़े मालदार आदमी थे। जब फ्रूट खरीदने जाते थे तो सारे सादात जितने शहर में थे पहले उनके घर फ्रूट पहुंचाते थे, फिर अपने घर में खाते। इमाम आज़म बहरहाल देखा कि वो फटे पुराने कपड़े पे आता, हल्के फुल्के कपड़े पे आता है, तो आपने बताया बेटा वो मेरे मुसल्ले के नीचे कुछ है, ले लो। तो मुसल्ला हटाया तो देखा कि उसके नीचे दिरहमों की थैली थी, लेकिन वो भी आदमी अच्छा शरीफ था। दिरहमों की थैली लेकर कहा हज़रत इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत मालदार आदमी हूँ, आप मुझे गरीब समझ के ये सदका दे रहे हैं, मैं इसका मुस्तहिक नहीं हूँ। आजकल तो सभी को चाहिए, सभी सदका खा जाना चाहते। गरीब लोग ज़कात नहीं खा रहे हैं, मालदार लोग इस कौम के ज़कात खा रहे हैं। ज़कात खोर है मेरी कौम, मेरी कौम ज़कात खोर है। मालदार ज़कात खा रहे हैं। कैसे? गरीबों का हक खा रहे हो। जितना माल अल्लाह ने दिया है 2.5% निकालना तुम पे फ़र्ज़ है। अब पूरा हिसाब करके 2.5% नहीं निकालते हो तो ज़कात खोर कौन हुआ? गरीब हुआ कि मालदार हुआ? सदका खोर कौन हुआ? गरीब हुआ कि मालदार हुआ? जिस कौम के मालदार ज़कात खोर हो फिर उनके घरों को ज़मीन पे ही गिराया जाएगा। ज़कात दो,
اللہ کے رسول نے ضمانت لی، جس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، نہ کبھی جلے گا، نہ کبھی ڈوبے گا، نہ کبھی آگ لگے گی، نہ کبھی کوئی لے کے بھاگے گا۔ پوری زکوٰۃ نکال دو۔ زکوٰۃ ارے 2.5% نکالنا ہے، پورا تھوڑی نکالنا ہے، 97.5% تو تم خود رکھو، بہت ہوتا ہے۔ ایمانداری سے نکالو، حساب کر کے دیکھو، کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ جس کو دیکھو کہتا ہے گھاٹا ہو گیا، نقصان ہو گیا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ مت کھاؤ۔ جیسے ایک سڑا ہوا آم سارے پیٹی کے آم کو خراب کر دیتا ہے، ویسے زکوٰۃ مال کا میل ہے، بچا کے رکھو گے پوری دولت کو برباد کرے گا۔ مال کا میل نکالو، سال حقداروں کو دے دو، دیکھو پھر تمہارے مال میں کتنی بڑھوتی ہوتی۔ تو بہرحال امام سے کہا حضرت میں اس کا مستحق نہیں ہوں، میں مالدار آدمی ہوں، آپ یہ لے لیجیے۔ امام نے فرمایا بیٹا اگر تو مالدار ہے جیسا کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے، تو لیکن تیرے اوپر کوئی مالداری کا اثر نظر نہیں آتا۔ جب اللہ نے دیا ہے تو شکر کی ایک شکل یہ ہے کہ تیرے لباس سے، تیری سواری سے، تیری زندگی سے اللہ کی نعمت ظاہر ہونا چاہیے کہ تو مالدار ہے، یعنی تیرا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے امام اعظم کی تعلیم ہے۔ میرے بھائیوں آئیے ہم دین سیکھیں، دین پہ عمل کریں۔ وقت زیادہ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔